نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں آپ کو آج ایک اہم حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لو، اس کو بھلانا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ہر بات اہم ہے، ہر بات قیمتی ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھاتے ہیں یا خود فرما رہے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لو، مطلب یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں، مطلب یہ ہے ان 4 میں ہمارا نام بھی آتا ہے، ان 4 میں ہمارا نام بھی آتا ہے۔ سب سے پہلا شخص اعلیٰ درجے پر، اونچے درجے پر فائز ہے، سب سے اونچا مقام ہے اس کا۔ یہ درجات ہیں 4 کے، اور پھر اکیلے بیٹھ کر سوچنا ہے ان 4 میں سے ہمارا کس درجے میں نام آ رہا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہمارا درجہ جو ہے وہ کون سا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ سب سے پہلا درجہ، اونچا درجہ، اونچا مقام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور ساتھ مال دیا ہے۔ علم اور مال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ کچھ خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہے فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے علم جو ہے اس کو پتہ ہے میرا رب ہے، حساب دینا ہے، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میں نے فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اس مال کو خرچ کرتے ہوئے۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس مال کے خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہیں یہ مال اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چلے۔ مال خرچ کروں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال خرچ کروں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ سے ڈرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتا ہے، علم ہے اس کے پاس۔ دوسری خوبی اس کے اندر وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدس، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے نا، رحیم جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے رشتہ۔ یہ جو رحیم ہے اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، رحیم کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ جو رحیم کو جوڑے گا، جو رشتے کو جوڑے گا اس کو میں اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو رحیم کو، رشتے کو توڑے گا اس کو میں اپنے آپ سے توڑ دوں گا۔ اب جسے رب جوڑ لے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جسے رب توڑ دے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ اور تیسرا شخص اس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے۔ امید تو ہے پہلے میں یا دوسرے میں نام آ گیا ہوگا ہمارا، یا پہلے میں آیا ہوگا یا دوسرے میں آیا ہوگا۔ یعنی علم ضروری نہیں ہے کہ مدارس میں پڑھ کے ہیں، سن کے بھی دین کا علم آ جاتا ہے۔ یہاں آپ بھولے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، باہر تو ہمیں بھی نہیں بولنے دیتے۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا خاصا علم ہے، اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، بس یہ 3 صفات بھی اپنا لیں، آپ اچھے خاصے متقی ہیں۔
تیسرا درجہ جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے. اب علم نہیں ہے وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اسے کیا پتا رب کون ہے، اسے کیا پتا یہ لوگ کون ہیں، کس طرح رہنا ہے، کس طرح جینا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، معاملات کیا ہیں، تجارت کیا ہے. جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ یوں سمجھے ایک جانور ہے، جانور. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو بھی آتا اس کی لگام پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے. ایک مسلم جو ہوتا ہے نا، مسلم، وہ خالی مسلم نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے. ایسے نہیں کلمہ پڑھ لیا اس نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور یہ اللہ کے حق کو جانتا ہے، اللہ کے حق کو جانتا ہے. اپنا حق تو ہر کوئی جانتا ہے نا، لیکن کیونکہ یہ عالم ہے، یہ دین جانتا ہے، یہ اللہ کے حق کو بھی جانتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ایک رائی کے دانے کے برابر کچھ نہیں خرچ کیا جا سکتا. اگر مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگیں گے، خرچ کرنا ہے ایک اللہ کے نام پر خرچ کریں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ یعنی ایک حقیر شے ہے نا جوتے کا تسمہ، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس تسمے کا مالک بھی اللہ ہے. یعنی حقیر سے حقیر شے بھی آپ کو چاہیے ایک اللہ سے مانگنا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، انسان یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ اور زیادہ حقدار پڑے ہیں، میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے. چھوڑیں، ایک اس دنیا کے اندر ایک اللہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. باقی سارے ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے، صبح تو دیے تھے آپ کو پھر آ گیا تو میرے پاس. باپ بھی ناراض ہو جائے گا، لیکن ایک اللہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. گناہ کے بعد جو توبہ نہیں کرتا اس سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ تو نے کیوں کیا ہے، اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ تو نے توبہ کیوں نہیں کی ہے. گناہ تو انسان کی فطرت ہے، ہو گیا ہے اس سے، لیکن معافی کیوں نہیں مانگی تو نے. یہ اعلیٰ درجہ ہے، اونچا درجہ ہے. جس کے پاس علم ہے، مال ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا ہے. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، رشتوں کو جوڑتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے. یہ اس دنیا کائنات کے اندر سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، سب سے اونچے درجے پر. اگر آپ کا نام اس میں آتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں آتا تو پھر آگے دیکھتے ہیں. دوسرا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس دین کا علم ہے. دوسرا آدمی دین کا علم ہے لیکن مال نہیں ہے. علم ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس یہ تین خوبیاں بھی موجود ہیں. اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے. ایک مال کی کمی ہے، مال نہیں ہے. اب آئیے نیت. ہمارا موضوع کیا تھا؟ اچھی نیت کے فائدے. نیت اگر اچھی ہے تو اب فائدہ ملے گا. یہاں وہ خرچ کرتا گیا، مساجد بنواتا گیا، مدارس بناتا گیا،
غریب غربا مساکین یتیم بیواؤں کے اوپر خرچ کرتا گیا کیونکہ مال تھا، اور اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ سوچتا رہا اللہ تو دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا، میں بھی کوئی مسجد بنواتا، میں بھی مدرسہ بنواتا، میں کسی غریب یتیم مسکین بیوہ کسی کی مدد کر دیتا، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، اللہ تیرے نام پر خرچ کرتا، تیرے نام پر خرچ کرتا، لیکن ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، صرف منصوبے بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے، اچھی نیت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاجرہما سواء، یہ دونوں اجر کے اندر بالکل برابر ہیں، وہ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اندر دونوں برابر ہیں، اس کے پاس عمل ہے، اس کے پاس نیت ہے، اس کے پاس عزم ہے۔ آپ کو پتہ ہے علم کا ہونا، دولت کا ہونا، ایک عالم کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک جاہل کے پاس علم، ایک جاہل کے پاس دولت کا ہونا ایک بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ آپ کو تکلیفیں دے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ جاہل ہے۔ لیکن ایک عالم کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، آپ کو سکون ملے گا وہاں سے۔ لا یتقی فیہ ربہ، رب سے نہیں ڈرتا، رب کا کوئی خوف نہیں ہے اس کے اندر۔ لا یصل فیہ رحمہ، رشتے نہیں جوڑتا۔ لا یعلم للہ فیہ حقا، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ بس ایک کام ہے، اللہ کی بغاوت میں مال خرچ کرنا، اللہ کی نافرمانی میں مال پیش کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کائنات کا بدترین آدمی، دنیا کائنات کا بدترین آدمی۔ چوتھا شخص جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، کنگال۔ لا یتقی فیہ ربہ، رب سے یہ بھی نہیں ڈرتا۔ لا یصل فیہ رحمہ، رشتے یہ بھی نہیں جوڑتا۔ لا یعلم للہ فیہ حقا، اللہ کے حق کو یہ بھی ادا نہیں کرتا۔ آئیے پھر نیت، سوچتا ہے میرے پاس دولت ہوتی تو یہ جس طرح یہ کام کر رہا ہے برے میں بھی کر لیتا، میں بھی لوگوں کو جمع کرتا، تماشگیر ہوتے، موجیں ہوتی، موج مستی کرتے، راتوں کو گھومتے پھرتے، یہ کرتے وہ کرتے، ہم بھی عیاشیاں کرتے، ہے کچھ نہیں، صرف سوچ رہا ہے اگر میرے پاس ہوتی دولت، اگر میرے پاس مال ہوتا میں اس طرح کر لیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کرنے والا اور یہ سوچنے والا دونوں بدترین ہیں اور دونوں برابر ہیں۔ گناہ کرنا اور گناہ کے بارے میں عزم کرنا دونوں